ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ زمین کے فائلوں کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ یہ آج کل ہمارے ملک میں بہت کثرت سے رائج ہے۔ یاد رکھیں، جب کوئی سوسائٹی لانچ کی جاتی ہے تو مارکیٹ میں پلاٹوں کی خرید و فروخت کی عموماً 4 صورتیں ہی رائج ہے، جس میں سے پہلی صورت میں فائل خریدنا اور بیچنا ناجائز ہے، دوسری صورت میں فائل خریدنا تو جائز ہے لیکن آگے پروفٹ پر بیچنا ناجائز ہے، اور تیسری اور چوتھی صورت میں فائل خریدنا اور آگے پروفٹ کے ساتھ بیچنا یہ جائز ہے۔ پہلی صورت بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سوسائٹی اندازے سے فائلیں جاری کرتی ہے، جس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فائلیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور ان کے پاس جو موجود رقبہ ہوتا ہے زمین کا وہ کم ہوتا ہے۔ مثلا سوسائٹی کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے جس میں 50 پلاٹ بن سکتے ہیں، لیکن سوسائٹی کیا کرتی ہے کہ 100 فائلیں مارکیٹ میں جاری کر دیتی ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ جو زمین کا رقبہ ہے اس حساب سے تو صرف 50 پلاٹ ہی بن سکتے ہیں، لیکن 100 فائلیں بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ 50 فائلوں کے پیچھے کوئی زمین ہی نہیں ہے، جب زمین ہی نہیں ہے تو خرید و فروخت کس چیز کی؟ لہذا اس طرح کی فائلیں خریدنا کہ جس میں اندازے سے مارکیٹ میں فائلیں پھینکی جائے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین کا رقبہ کتنا ہے، بعد میں خرید کے ڈال دیں گے، اس طرح کی فائلیں خریدنا اور اس کو آگے بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی زمین کے مجموعی رقبے کے مطابق فائلیں جاری کرتی ہے، یعنی جتنی زمین ہے اتنی ہی فائلیں مارکیٹ میں وہ پھینکتی ہے، لیکن اس میں کسٹمر کو صرف 2 باتیں بتائی جاتی ہیں، یعنی اس فائل کے اندر کسٹمر کو خریدار کو اس پلاٹ کے خریدار کو صرف 2 باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس پوری سوسائٹی میں جو تمہارا پلاٹ ہے وہ کس سیکٹر میں ہے، اور دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس کو کہ تمہارے پلاٹ کا سائز کیا ہے، کیونکہ جو سوسائٹیاں ہوتی ہیں اس میں مختلف سیکٹر ہوتے ہیں، بلاک 1 2 3 یا ABCD اس طرح، تو وہ جو فائل بیچی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں یعنی 20 سیکٹر میں آپ کا پلاٹ ہے، اور سائز بتایا جائے گا کہ 80 گز کا ہے، 120 گز کا ہے، 240 گز کا ہے۔ اس طرح کی فائلوں کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا پلاٹ اس پوری سوسائٹی میں کس جگہ پر بعینی ہی موجود ہے، اس کا تعین نہیں ہوتا۔ نہ اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ آپ کے پلاٹ کا نمبر کون سا ہے، نہ اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ مسجد اور پارک سے کس طرف آپ کا پلاٹ ہے، روڈ سے کتنے فاصلے پر ہے، اس طرح کا کوئی تعین نہیں ہوتا۔ یہ بات میں جب ادھر روڈ رستے وغیرہ بن جاتے ہیں، پھر قرآن اندازی کر کے اس سیکٹر کی قرآن اندازی کر کے اور وہاں پر جس کے نام پر جو قرآن نکلتا ہے اس کو وہ پلاٹ دے دیا جاتا ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے، یاد رکھے اس صورت کے بارے میں مفتیان اکرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اس طرح کے فائلیں خریدنا ہاؤسنگ سوسائٹی سے اس کی اجازت تو ہے، لیکن اس کو آگے پروفٹ پر بیچنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جس ریٹ پر خریدا ہے اسی ریٹ پر آگے بیچ دیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ اس کو بڑھا کر آگے مارکیٹ میں پروفٹ کی نیت سے بیچنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کاغذی نقشہ یا ایک ڈیجیٹل نقشہ بناتی ہے جس کے اندر ہر چیز مینشن ہوتی ہے کہ جو پلاٹ آپ خرید رہے ہیں اس پلاٹ کا نمبر یہ ہے اور یہ فلانی گلی پر واقع ہے، مسجد سے اتنا دور ہے، پارک سے اتنا دور ہے، روڈ سے اس کا فاصلہ اتنا ہے، پلاٹ نمبر فلانا ہے۔ وہ ساری چیزیں اس نقشے کے اندر موجود ہوتی ہے، اور پھر اس نقشے کے مطابق جو حتمی نقشہ ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اس فائل کے اندر یہ ساری چیزیں مینشن کر کے پھر وہ فائل بیچی جاتی ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو اس طرح کی فائل خریدنا اور اس کا آگے کاروبار کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ حالانکہ حقیقت میں جو زمین ہوتی ہے، جو سوسائٹی ہوتی ہے، اس پر حقیقت میں کوئی نقشہ بنا ہوا نہیں ہوتا، وہ بالکل خالی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس ایک حتمی نقشہ موجود ہوتا ہے کاغذ پر یا ڈیجیٹل، تو اس کی بنیاد پر یہ تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ حقیقی طور پر نقشہ بنا ہوا ہو، یعنی آپ جب سوسائٹی میں جائیں تو روڈ بنے ہوئے ہو، رستے بنے ہوئے ہو، پارک بنا ہوا ہو، اس میں آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ پلاٹ فلانا نمبر یہ آپ کا ہے، اور آپ اس کو اپنے آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں کہ کون سا پلاٹ ہے آپ کا۔ تو اس طرح کی فائلیں بھی خریدنا اور آگے اس کو پروفٹ پر بیچنا اس کی اجازت ہے۔